اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ فیہا ویسبح لہ فیہ بالغدو والآصال صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم سے عشرہ مجالس کی یہاں ہمارے حصے کی پہلی مجلس سے آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین اور خاص طور پر شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیج دی جائے گا۔ سورہ نور اس کی 36ویں آیت 35 اور 36ویں آیت جس کو ہم نے سرنام کلام قرار دیا ہے، اس کے بعد بھی اس کے پہلے بھی ایک آیت ہے، قندیل کا ذکر ہے، ایک چراغ کا ذکر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کو، وہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہے اسی میں آگے اس کے بعد والی آیت 36ویں آیت میں ارشاد ہوا فی بیوت، یہ قندیل کہاں ہے، یہ شمع کہاں ہے، یہ چراغ کہاں ہے، فی بیوت ان گھروں میں ہے۔ یہ شمع، یہ چراغ، یہ قندیل ان گھروں میں ہے، ان ترفع جن کے ذکر کو اللہ نے بلند رکھا ہے، یا جن گھروں کو اللہ نے بلندی دی ہے، رفعت دی ہے۔ کون سے گھر ہیں یہ ابھی بات کریں گے بعد میں، لیکن پہلے آیت کو سمجھ۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے ان کے ذکر کو یا ان کے رفعت کو بلند رکھا ہے، ان کے مقام کو بلند رکھا۔ اور ان گھروں میں ہوتا کیا ہے، وَيُذْكَرَ اسْمُهَا، اور اللہ کا اسم کا ذکر، اللہ کا ذکر ان میں کیا جاتا ہے۔ کس طرح ذکر کیا جاتا ہے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام ان میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان گھروں کی بات ہے۔ کن گھروں کی بات ہے؟ ہم جب بھی بات کریں گے تو ظاہر ہے ہمیں تو سیدھا سیدھا سے ہم بات کر دیتے ہیں نا کہ اہل بیت مراد ہیں، لیکن نہیں، اب دلائل سے دیکھیں گے کہ کون سے گھر ہیں۔ مضمون آپ کو بتا دیں، عنوان آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ ہم جو بھی بات کریں گے قرآن اور نہج البلاغہ کے حوالے سے بات ہوگی۔ قرآن اور نہج البلاغہ میں اس کی کیا تشریح کی گئی ہے، اہل بیت کے حوالے سے کیا گفتگو کی گئی، کیا باتیں کی گئی، اس گھر کو کیسے تلاش کیا جائے، لہذا اس میں ساری بات ہوگی کہ اہل بیت کا جو مقام ہے قرآن سے بھی اور نہج البلاغہ سے بھی، یا یوں کہیے کہ تینوں ہمارے ٹاپک رہیں گے، قرآن، نہج البلاغہ اور اہل بیت علیہم السلام، اس پر بات کی جائے گی۔ آئیے ذرا سی اس کی تشریح کر دیتے ہیں آپ کے سامنے، اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلے پروردگار نے اپنے نور کا ذکر کیا کہ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور اللہ کی ذات ہے، یعنی ہر شے میں اللہ کا نور کار فرما ہے، جلوہ افروز ہے، ہر جگہ اللہ کا نور کام کر رہا ہے۔ اس نور کی مثال دی ہے ایک چراغ سے، یہ عجیب بات ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ایک جناب ہے قندیل، اس قندیل میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجۃ، وہ پھر وہ اس کے بعد اس کے اندر ہے چراغ، ایک تہ ہے، وہاں پہ وہ شمع روشن کی جائے، الزجاجۃ، اور وہ جو شیشے کی باریک سی تہ ہے، وہ جو قندیل ہے، وہ جناب کیسی ہے، کانہا کوکب دری، وہ کوکب دری کی معنی، ایک چمکدار ستارے کی معنی، ایک چراغ سے مثال دی جا رہی ہے۔ یہ مثال ہے۔ یہ ہے کہاں یہ قندیل، کہاں پائی جاتی ہے یہ قندیل؟ فی بیوت، کچھ گھر ہیں جن میں یہ قندیل ہے، کوئی گھر ہے، بس اس کا مطلب یہ خانہ کعبہ تو نہیں ہے، خانہ کعبہ کی مثال نہیں دی گئی، خانہ کعبہ کا تو نام لے کے کہا گیا فی بیوت، کچھ گھر ہیں، ایک گھر بھی نہیں بلکہ ایک سے زیادہ گھر ہیں، کچھ گھر ہیں جن میں یہ قندیل ہے اور روشن ہے، مسلسل روشن ہے۔
جب اللہ کے نور کی قندیل ہے تو مسلسل روشن ہے، یہ خاموش نہیں ہے، جل رہی ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اس کو بلندی عطا کی ہے، اللہ نے اجازت دی ان کی بلندی، ان کا بلندی رفعت عطا کی ہے ان کو. وَيُذْكَرَ اسْمُهَا، اور اللہ کے ذکر کی اجازت دی کہ اللہ کا ذکر اس میں کیا جاتا ہے، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ غدو و آصال کیا ہے؟ صبح و شام ان کا ذکر کیا جاتا ہے. آصال کہیں قرآن مجید میں سواد کے ساتھ ہے نا، اصیل بھی آیا ہے کہ بکرتم و اصیلہ، کہیں یہ بھی ہے کہ صبح و شام تذکرہ. یہ اصیل کا وقت کیا ہے، یہ آصال کا وقت کیا ہے، یاد رکھیے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ 2-3 منٹ پہ حل کر کے چلے جائیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ بات صاف ہو جائے آپ کے ذہنوں میں کہ یاد رکھیے جو اوقات ہیں ان اوقات کو الگ الگ قرآن میں بیان کیا گیا ہے. صبح الگ ہے، صبح کا وقت، سحر کا وقت بالکل الگ ہے، صبح کا وقت الگ ہے، بکرا یہ وقت الگ ہے. بکرا وہ جب پوری طرح سفیدی نمودار ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں بکرا، یہ بکرا کا وقت ہے، وہ بکرا کا وقت ہے. اور عربی کہتے بھی ہیں کہ بکرا نہیں کل آنا، کل صبح آنا، اس طرح کا بکرا کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم. تو اصیل کون سا وقت ہے؟ نہ یہ صبح ہے، نہ یہ ظہر ہے، نہ یہ بکرا ہے، نہ یہ عصر ہے، نہ یہ مغرب ہے، نہ یہ رات ہے. اصیل ایک لفظ ہے، اصیل ایک وقت ہے. اصیل کون سا وقت ہے؟ اصیل وقت ہے رات سے پہلے کا، عصر کے بعد کا. رات سے پہلے کا اور عصر کے بعد کا. اصیل وہ وقت ہے کہ رات ابھی نہیں ہوئی، رات نہیں ہوئی لیکن سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو گیا یا ہو رہا ہے. اصیل کا وقت. رات کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ لیل کا. یعنی لیل الگ ہے اور اصیل الگ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اصیل کا وقت. اب قرآن مجید میں جب بھی یہ لفظ آئے گا سامنے آپ کو دلیل مل جائے گی کہ ہاں یہ یہاں پہ موجود ہے اصیل کا لفظ. اصیل الگ ہے اور لیل الگ ہے. اب آئیے روزے کا حکم کیا ہے؟ اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو کہاں تک؟ رات تک. لیل کا لفظ ہے. اصیل کون سا وقت ہے؟ سورج کے غروب کا وقت ہے. بس یہ ہمیشہ یاد رکھیے اور اطمینان سے یاد رکھیے کہ نہ ہمارا روزہ وقت سے پہلے کھلتا ہے نہ وقت کے بعد کھلتا ہے. ہم دیر، جو کہتے ہیں شیعہ دیر سے روزہ کھولتے ہیں، ہم دیر سے روزہ نہیں کھولتے بھائی، ہم اس وقت پہ روزہ کھولتے ہیں جو وقت قرآن میں بتایا گیا ہے. اصیل کا وقت ہے شام کا وقت، لیل کا وقت ہے رات کا وقت، غروب کا وقت ہے اصیل کا وقت. یہ آیت ہے بالغدو والآصال، صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان گھروں میں. تو اصیل کا وقت اور ہے، وہ ہے غروب کا وقت. رات کا وقت وہ ہے جب یہ اصیل کا وقت گزر جاتا ہے، جب رات شروع ہوتی ہے. تو ہمارا روزے کا وقت کیا ہے؟ افطار کا رات کا وقت، جو قرآن نے حکم دیا کہ اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات کے شروع ہونے تک. تو جب اصیل ختم ہوتا ہے تو لیل شروع ہوتی ہے، وہی ہمارا روزے کا وقت. اب یہ بات واضح ہو گئی آپ کو؟ ہمیشہ کے لیے اس دلیل کو یاد رکھیے گا کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم دیر سے نہیں کھولتے بھائی. اگر کوئی اور جلدی کھولتا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم وقت پہ کھولتے ہیں، جو روزہ قرآن نے بتایا اس وقت پہ کھولتے ہیں. کیونکہ اصیل الگ ہے اور رات کا وقت الگ ہے، لیل الگ ہے، اصیل الگ ہے قرآن مجید میں. اسی لیے شام کے لیے رات کا وقت اس لفظ لیل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ شام کے لیے اصیل کا وقت استعمال ہوا. آصال اور اصیل. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے، یہ تو جملہ معترضہ کے طور پہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ذہنوں میں رہے آپ کے، کیونکہ یہ آیت آ گئی سامنے پڑھ رہے تھے تو جب اس میں ہم نے کہا چلو یہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ اوقات کا مسئلہ کیا ہے، یہ وقت الگ الگ ہے. اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بس یہ کچھ گھر ہیں جن میں یہ شمع روشن ہے. ان گھروں کی نشانی ہے کہ اللہ نے ان کو بلند رکھا ہے. وہ کون سے گھر ہیں جن کو بلند رکھا ہے؟ کیسے پہچانا جائے ان گھروں کو کہ وہ گھر بلند ہے؟ کہاں ہیں وہ گھر؟ کس جگہ ہیں وہ گھر؟ اس کے بعد بھی ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع ولا بیع عن ذکر اللہ. اس کے بعد والی آیت، اس میں وہ لوگ رہتے ہیں، اس میں وہ افراد رہتے ہیں ان گھروں میں. فی بیوت، اس کے فوراً بعد والی آیت، ان میں وہ افراد رہتے ہیں کہ جنہیں نہ تو تجارت اور نہ کسی قسم کی خرید و فروخت، یہ کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتی. لا تلہیہم، کوئی چیز ان کو غافل نہیں کرتی، نہ تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت. تو بھائی خرید و فروخت بھی تو تجارت ہے.
یہ دو لفظ کیوں آ رہے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، نہ بیع بھی تو وہی تجارت ہے نہیں. دیکھیے بیع اور تجارت میں ایک فرق ہے. تجارت وہ ہوتی ہے جو مسلسل ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، تجارت پیشہ ہے. بیع وہ ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے گھر کا سودا کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں بیع. گھر کا سودا کر رہا ہے، گاڑی کا سودا کر رہا ہے، اس کی تجارت تھوڑی ہے. خرید و فروخت کر رہا ہے کسی چیز کی، اپنا گھر بیچ رہا ہے تو ہمیشہ کی کوئی تجارت تھوڑی ہے. یہ بیع کر رہا ہے نا. گاڑی بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، زمین بیچ رہا ہے، اپنی زمین کو بیچنا چاہتا ہے، اپنی گاڑی کو بیچنا چاہتا ہے، یا خریدنا چاہتا ہے، یا گھر کو خریدنا چاہتا ہے، تو ساری زندگی وہ تجارت تھوڑی کر رہا ہے. یہ بیع وہاں استعمال ہوتا ہے لفظ کہ جو انسان مستقل. ٹھیک ہے دونوں لفظ ہر جگہ استعمال ہو سکتے ہیں دوسرے کی جگہ، لیکن عربی میں دونوں میں فرق ہے. اسی لیے قرآن مجید نے دونوں لفظ استعمال کیے. لا تلہی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، نہ تو تجارت ان کو غافل کرتی ہے اللہ کے ذکر سے، اور نہ ہی یہ بیع یعنی خرید و فروخت بھی کسی چیز کی انہیں اللہ سے غافل، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. ایک صلوات بھیجیے محمد عالم. بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے گا. آئیے قرآن مجید میں اور کہاں کہاں گھر کا ذکر آیا. یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. 189 سورہ بقرہ آیت نمبر 189. یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں، یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہیے قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ بتا دیجئے کہ یہ تو لوگوں کے لیے نشانی رکھی ہے تاکہ اوقات کو طے کر سکیں، وقت کو طے کر سکیں، مہینے کو طے کر سکیں، اور حج کے مہینے کو بھی طے کر سکیں چاند کے ذریعے سے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ نیکی نہیں. یہی آیت چل رہی ہے، اس میں ایک سوال ہے جس کا جواب دینا ہے. اور یہ نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے داخل ہو جاؤ. لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہو جاؤ، پشت سے داخل ہو جاؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اختیار کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب بھی گھروں میں داخل ہو دروازوں سے داخل ہو. اب جب دروازے کی تشریح کی جاتی ہے کہ دروازہ کون، تو کہتے ہیں بھئی یہ آیت وہاں سے تعلق ہی نہیں رکھتی، اس آیت کا تعلق تو حج کے ساتھ ہے، اس آیت کا تعلق تو مواقع. لیکن ہم یہی تو سوال کرنا چاہ رہے ہیں کیسے تعلق بن رہا ہے. یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہے مواقیت للناس، آپ ان سے کہیے کہ یہ مہینوں کے طے کرنے، وقت کو طے کرنے کا سلسلہ ہے لوگوں کے لیے. والحج، اور حج کا مہینہ بھی طے کرنے کا سلسلہ ہے. لیس البر، اب اس کے فوراً بعد یہ بات کہی جا رہی کیوں؟ ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورہا، خبردار گھروں میں پچھواڑے سے داخل مت ہونا. ولکن البر من اتقیٰ وأتوا البیوت من ابوابہا، جب گھروں میں آؤ دروازوں سے آؤ. اب یہ دروازوں کا تعلق، گھر کا تعلق یہ چاند کی آیت سے کیسے؟ یہ سوال ہوا تھا جب ہم نے ایک جگہ تفسیر کی تو سوال ہو گیا کہ بھئی تو چاند کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، اب پوچھنا پڑے گا نا. وہی بات آ جائے گی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر کون ہے بھائی؟ تشریح کبھی کی تھی، اب یاد نہیں کب کتنے سال پہلے تشریح کی تھی، ذرا سا 2 منٹ میں گزر جاتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر سے مراد کون ہے بھائی؟ علماء، دانشور، یہ سب ہے نہیں، یہ تو ظاہری بات ہے. بھئی دیکھیے اہل ذکر کہا جا رہا ہے، اہل ذکر سے پوچھو. یہ ذکر کیا ہے قرآن میں؟ اگر ذکر کی تشریح قرآن میں موجود ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر قرآن سے ہی مدد لیں گے نا. اگر ذکر کی تشریح قرآن میں نہیں ہے تو پھر آپ اپنے معنی کرتے رہیے کہ اہل ذکر سے مراد عالم ہے، یہ ہے، فلاں ہے، جو بھی ہے آپ کرتے رہیے، آپ کو اختیار ہے، آپ عقل سے اپنی جو سمجھ سکتے سمجھ لیجئے. لیکن اگر ذکر قرآن میں بتا دیا گیا کہ ذکر یہ ہے پھر تو ماننا پڑے گا نا آپ کو. آئیے قرآن مجید کے خود جو نام ہیں وہ 37 کے قریب نام اور صفات قرآن میں بیان ہوئے. کتاب، قرآن، فرقان، مبین، یہ سب اس میں ہے. حتیٰ کہ کتاب کو امام بھی کہا گیا، یاد رکھیے گا. اسی قرآن مجید کو کیا کہا گیا ہے؟ امام بھی کہا. مختلف نام ہیں، مختلف صفات ہیں. تنزیل کہا گیا، اور نہ معلوم کتنے نام اس کے ہیں. یعنی 37 کے قریب نام اور صفات ہیں. ان میں ایک کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے۔ یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ یہاں ذکر کون ہے؟ قرآن ہے کہ نہیں؟ تمام مفسرین جتنے بھی مکاتب فکر کے سب کا ایک ہی جواب ہوگا نا کہ ہاں یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن، قرآن، قرآن۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ ذکر کسے کہا ہے؟ قرآن نے، خود قرآن نے اسی قرآن کو ذکر کہا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر سے مراد ہے قرآن، 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 اور کہیں پر ہے یاد دہانی، یاد دہانی، یاد دہانی۔ یہاں پر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو۔ سب یہی ترجمہ کریں گے جو میں کر رہا ہوں، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ تو ذکر ہے قرآن۔ جب تک یہ ذکر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ذکر کسے کہتے ہیں، اہل ذکر کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اب وہ آیت پڑھیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جاؤ سوال کرو اہل ذکر سے۔ تو کون وہ اہل ذکر؟ اس کا مطلب جہاں قرآن اترا ہے، جہاں قرآن آیا ہے، وہی اہل ذکر ہیں۔ اگر اہل ذکر کو چھوڑ کر حاصل کرو گے تو کچھ بھی تمہیں ملنے والا نہیں۔ یا جزاک اللہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اب آج ہو گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس سوال کرو اہل ذکر سے۔ تو اہل ذکر جاؤ نا قرآن سے پوچھو کہ ذکر کیا ہے۔ جب ذکر سمجھ میں آئے گا تو اہل ذکر خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب آئیے، اب یہاں تک میں آپ کو لے آئے، اہل ذکر سے پوچھو۔ تو اہل ذکر کون؟ یعنی اہل قرآن، جہاں قرآن آیا ہے۔ قرآن پڑھنا اور ہے، مخزن اور معدن ہونا اور ہے۔ اب آئیے نہج البلاغہ، مولا متقیان، مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، نحن الشعار واصحاب، نحن الشعار والاصحاب والمخزنة والابواب ولا توت البيوت الا من ابوابها ومن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا۔ آپ فرماتے ہیں مولا کہ ہم تعلق والے، جس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے شاعر، ایک ہوتا ہے شعار۔ شعار کا مطلب ہے ہم تعلق والے، قریبی جو نہیں ہوتے تعلق۔ اگر ہم اردو میں سمجھانا چاہتے ہو، یہ بھائی میرے رشتہ دار ہیں، میرے قوم، میرے قبیلے کے ہیں، اس کو کہتے ہیں نحن الشعار۔ یعنی ہم ہیں وہ لوگ جن کا قریبی تعلق ہے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اور ہم اس کے ساتھی ہیں۔ کس کے؟ دین کے، رسول کے، اللہ کے۔ نحن الشعار والاصحاب، ہم سے زیادہ قریبی تعلق کسی کا نہیں ہے اس دین سے۔ ہم سے زیادہ کوئی ساتھی نہیں ہے اس دین کا، اللہ کا، رسول کا۔ ہم ساتھی ہیں، ہم قریب والے ہیں، ہم تعلق والے۔ والمخزنۃ والابواب، اور ہم ہی اس کے خزانے دار ہیں۔ کس کے؟ یعنی دین کے خزانے دار ہمیں۔ دوسری جگہ فرمایا موضع سرہ، ہم اللہ کے رازوں کے امین ہیں۔ اللہ کے جو راز ہیں اس کے امین ہیں، اس کے خزانوں کے مخزن ہیں، یعنی ہم مخزن ہیں۔ جہاں اللہ کے خزانے ہیں دین کے، وہ ہم ہیں، ہم لوگ۔ ہم یہاں فرماتے ہیں نحن الشعار والاصحاب، ہم قریبی تعلق والے، ہم ساتھی دین کے، قرآن کے، رسول کے، ہم لوگ ہیں۔ اور ہم ہی وہ ہیں جو خزانہ ہے دین کا۔ والمخزنۃ والابواب، اور ہم ہی دین کے دروازے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم ہی دین کے دروازے ہیں۔ اب اس آیت کو آپ کوڈ کرتے ہیں لفظ بدل کے، اور یاد رکھو وَلَا تُؤْتَ الْبُيُوتَ، گھروں میں نہیں آیا جاتا۔ وَلَا تُؤْتَ الْبُيُوتَ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا، سوائے اس کے کہ دروازے سے آؤ۔ یعنی دروازوں کے علاوہ کہیں سے بھی گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں، وہی آیت کو حوالہ، آیت کے لفظ نہیں ہے، لفظ بلفظ، یعنی آپ اس مفہوم کو نقل کر رہے ہیں۔ وَلَا تُؤْتَ الْبُيُوتَ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل نہیں ہوا سکتا، نہیں ہوا جا سکتا سوائے دروازوں کے۔ اور اگر کوئی فمن اتاہا من غیر ابوابہا، اور جو دروازوں کو چھوڑ کر کہیں سے آئے گا، سمیا سارقن، تو اسے چور کہا جاتا ہے۔ یہ مولا فرماتے کہ جو دروازوں کو چھوڑ کر آئے گا وہ کیا کہلائے گا؟ چور۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف آ جائیے۔ یہ اتنا گراؤنڈ میں نے اس لیے بنایا
کہ اب اس حدیث کے ارد گرد کوئی کچھ بھی بڑھا لے، نہج البلاغہ میں فرما دیا مولا نے کہ گھروں میں کہاں سے آیا جائے گا؟ صرف اور صرف کہاں سے؟ دروازوں سے۔ تو آیت کا جو حکم ہے وہ عمومی حکم ہے، ہر ایک کو یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو دروازے سے۔ تو بس دین کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین تمہیں مل ہی نہیں سکتا جب تک دروازے سے داخل نہ ہو جاؤ۔ یا ایک صلوات عنایت فرمائیے بلند آواز سے محمد آل محمد۔ بات آسان ہوئی؟ اب آج مقدمہ بنا رہے ہیں تاکہ کل ہمیں بات کرنے میں آسان نہیں، تو بات سمجھ میں آ جائے کہ ہے کیا۔ پہلے سمجھ میں آ جائے کہ گھر ہے کیا، کس کا گھر ہے، کون سا گھر ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ جو اگر بیت کا فی بیوتن کا ذکر کیا تو ویسے گھر بھی تو لاؤ، اس طرح کا گھر بھی تو۔ ایک گھر کا حوالہ دیں گے جلدی سے چلے جائیں گے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے تو حج گزرا ہے نا، ابھی تو حاجی آ ہی رہے ہیں ہمارے، تو آگے باقی ابھی آ ہی رہے ہیں، اور 10 دن تک ابھی فلائٹ ہیں ان کی، جو میری معلومات ہیں ابھی تو آ رہے ہیں، مسلسل آ جا رہے ہیں حاجی، آ رہے ہیں نا حج کر کے۔ طواف آپ بھی دیکھتے ہیں، اب تو کوئی ایسی چیز نہیں رہی، ٹی وی پہ سبھی دیکھ رہے ہیں طواف۔ حتیم کو اندر لیا جاتا ہے نا، وہ نیم دائرے کو اندر لیا جاتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں آپ کو گھر کی اہمیت کہ اللہ نے کن گھروں کو بلندی دی ہے، کس گھر کو بلندی دی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس ہم سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں بیت اللہ مراد نہیں ہے، کچھ اور گھر مراد ہے۔ مثال یہاں سے دے رہے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ یہاں بھی اللہ کے گھر کی بات نہیں کر رہا میں تو حتیم کی بات، جس کو مقام اسماعیل وہ جو نیم دائرہ بنا ہوا ہے نا، طواف میں اس کے اندر سے جاتے ہیں باہر سے جاتے ہیں؟ اندر سے گئے تو طواف باطل۔ یہ ہم نے کسی پروگرام میں، حج کے پروگرام میں بھی کہا تھا، ہمارے ساتھ جو علماء دوسرے وقت بیٹھے وہ ظاہر تردید نہیں کر سکے، وہ بالکل خاموش ہے، بلکہ ایک نے تو ہماری تائید ہی کر دی کہ مولانا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ بات یہ کہ آپ دلیل سے بات کریں گے، تاریخی حقائق میں بات کریں، کون آپ کی اس بات کو رد کرے گا؟ اس میں ہمت ہی نہیں، کیسے کہے گا کہ یہ نہیں ہوا، ایسا ہے۔ ابھی اب وہاں پہ ہم نے دلیل دی تھی کہ باہر سے کیوں جاتے ہیں بھائی؟ کیا وہ نیم دائرہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے؟ اگر بیت اللہ ہے تو کمرے کو وہاں تک ہونا چاہیے نا، وہاں تک بنا دو بھائی پورا کمرہ۔ نہیں بنا سکتے، نہیں، بیت اللہ تو وہی ہے، وہ مستطیل عمارت جو بنی وہی اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اس کے اندر سے جائیں تو طواف نہیں ہوگا، باہر سے جب تک چکر نہ لگائیں شوط یعنی چکر پورا نہیں ہوگا۔ اگر وہاں سے کہ طواف ٹوٹ گیا پھر دوبارہ سے کرو، ایسے ہی ہے نا۔ ہاں اندر جا کے احترام 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے، اور اس کا بہت ثواب ہے، اس حتیم میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی بہت ثواب۔ لیکن پیروں سے رونتے ہوئے نہیں جا سکتے لاکھوں حاجی، ہزاروں لاکھوں لوگ دوڑتے چلے جائیں، اس کا طواف کر رہے ہیں جناب، اس کو پیسے بے غافل ہو کے نہیں۔ طواف میں بھی خیال رہے کہ اس کے اندر سے نہیں باہر سے چکر لگانا ہے، کیوں؟ تاکہ دماغ میں رہے کہ کوئی تو سبب ہے کہ یہاں طواف، اس کے باہر سے اس کو طواف میں شامل کرنا ہے، اللہ کے گھر کی طرح طواف کرنا ہے اللہ کے گھر کا۔ لیکن یہ نیم دائرہ بھی شامل، یہ نیم دائرہ ہے کیا؟ یہ نیم دائرہ ہے جناب ہاجرہ کا گھر۔ کیا ہے یہ؟ جناب ہاجرہ سلام اللہ کا گھر، علیہ کا گھر۔ یہاں جگی ڈالی تھی، یہاں گھر بنایا تھا، اور یہیں آپ رہیں، یہیں انتقال ہوا، یہیں دفن ہو گئی۔ کم سے کم 2 قبریں مسلم ہیں اس میں، ایک جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی، ایک جناب اسماعیل علیہ السلام کی 2 قبریں موجود ہیں۔ اور میری تائید کی دوسرے علم میں کہ ہاں کم سے کم یہ 2 قبریں ہیں، ایک دروازے پہ، ایک دوسرے دروازے میں نہیں، اب دروازے میں رکھو یا بیچ میں رکھو، قبریں تو ہیں۔ ویسے تو 70 انبیاء کا بھی ذکر آتا ہے روایات میں کہ 70 انبیاء کی قبریں اس کے اندر ہیں، چلو 2 کی تو ہیں۔ تو اب سمجھ میں آئی بات، گھر بھی ہے قبر بھی ہے، تو مشیت خود احترام سکھا رہی ہے کہ جو میرے پیاروں کے گھر ہوں یا پیاروں کے مرقد ہوں، ان کی تعظیم بھی ایسے ہی کرو جیسے میرے گھر کی تعظیم کرتے ہو۔ انترفا، ان گھروں کو ہم نے رفعت دی ہے، اس لیے ایک گھر کا ذکر ہے، میں نے کہا فی بیوتن، چند گھر ہیں جن کو اللہ نے عظمت دی ہے۔ تو ایک گھر کی نشاندہی کر دی میں نے کہ جہاں جناب ہاجرہ کی جگی پڑی تھی، چھپر ڈالا تھا، اور وہیں ان کا مدفن، لہذا باہر سے جاؤ، ہو کے جاؤ۔ اب اس پر ہم بہت پڑھ چکے، وہ مقام ہے، وہ جو مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے نماز کیوں، صفا مروہ کی صحیح کیوں، یہ سارا ہم پڑھ چکے پہلے، یہاں بھی اور کئی جگہ پہ پڑھا۔ اب اتنا بتا دیا کیونکہ موضوع یہ ہے گھر کا احترام، گھر کا احترام، گھر کا احترام، کیونکہ اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں؟
جب اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں تو اللہ ان کے ذکر کو زندہ رکھے گا کہ سوچو تو صحیح کہ اس کو طواف میں شامل کیوں کیا جب یہ گھر کا حصہ نہیں، جب گھر کا حصہ نہیں، لیکن ہاجرہ کا گھر ہے، لہذا وہ گھر ہے جس نے کی قربانیوں کی داستانیں ہیں، لہذا ان کی قربانیوں کی داستانوں کو یاد رکھو۔ فی بیوتن، یہ وہ گھر ہیں جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ پس ان گھروں کا احترام کیوں؟ اس لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات بھیجیے محمد عالم، یہ روایات کیوں؟ ہمارے یہاں بھی صحیح ترمذی میں بھی، سیاہ ستہ میں بھی، صحیح ترمذی خود سیاہ ستہ میں ہی ہے، یہ سب جگہ روایت ہے کہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھیں، قام الیہا ورحبہا، آپ کھڑے ہو جاتے تھے ان کے استقبال کے لیے، انہیں مرحبا کہتے تھے، یعنی استقبال کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، اور اس کے بعد اپنی جگہ پر، یعنی اپنی جگہ کا مطلب کیا ہے، مسند رسالت پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کا رسول احترام سکھا رہا ہے کہ نہیں سکھا رہا؟ ایک طرف یہ، دوسری طرف ان کی روایات میں ہے، ہمارے یہاں بھی ہے کہ حضور جب مسجد نبوی کی طرف جاتے تھے صبح پہلے کھڑے ہوتے تھے کسی دروازے کے سامنے، اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے پورا سلام پڑھتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومخزن الملائکہ، یہ سب کا تمام کا تمام اللہ کا رسول احترام کر کے بتا رہا ہے فی بیوتن، فی بیوتن، یہ ہیں وہ گھر جن کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے، جنہیں رفعت دی ہے، جنہیں عزت دی ہے، جنہیں عظمت دی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب ان کو چھوڑ کر کہاں سے آؤ گے؟ پس سم یا سارقن، اگر گھروں کو چھوڑ کر کہیں سے آؤ گے تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کا نام کیا کہا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے چور۔ لہذا اس حدیث کا بھی کوئی انکار نہ کر سکا۔ انا مدینۃ العلم والی بابو، ہمیں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، باقی کچھ نہیں، باقی ہٹا دیے، پہلے لگائے تھے لوگوں نے، بعد میں لاحقے ہٹا دیے، جب معنی سمجھ میں آیا کہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، اور بھی چیزیں لگا دی گئی تھی نا ماضی میں ساتھ، اب نہیں بیان ہی نہیں کرتے، اس کو سمجھ میں آ گئی بات کہ معاملہ غلط ہو جائے گا۔ لہذا باب ابواب کا ذکر ہے کہ ان گھروں سے آؤ، یہاں سے تمہیں ملے گا، یعنی اس سے الگ ہٹ کے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ قیامت تک کے لیے ہے نا رہنمائی، قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنے والی وہ چراغ ہوگا جو چراغ خاموش ہونے والا نہیں۔ اللہ نے مثال دی نا، ان گھروں میں یہ قندیل، ان گھروں میں یہ چراغ، جا کے دیکھو ان گھروں کو، ان گھروں میں صبح و شام سوائے تسبیح کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بھی ذکر کریں گے سورہ دہر میں کہاں کہاں حوالے دیے گئے۔ ابھی اتنا موضع سر رہی، یہ اہل بیت ہیں، مولا فرماتی ہے اہل بیت ہیں جو اللہ کے رازوں کے امین ہیں، اس کے خزانے دار ہیں، اس کے خزانوں کی چابیاں ان اہل بیت کے پاس، یا ہم اہل بیت کے پاس، ہم اہل بیت کے پاس اس کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اللہ کے خزانوں کی چابیاں۔ کیا مطلب؟ یعنی جسے کہا جاتا ہے ولایت تکوینی ہمارے پاس ہے، یہ اللہ نے اختیار دیا۔ فرق کیا ہے؟ اللہ کے لیے ذاتی ہے سب کچھ، ان گھروں میں جو اللہ نے اختیار دیا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، جو ان گھروں کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ ان گھروں کا رخ کر لو، یہاں سے تمہیں گمراہی نہیں ملے گی۔ اور یہ گھر نے آپ کو فی بیوتن کیوں کہا گیا؟ کہ ایک جگہ نہیں ہے یہ گھر، جہاں جہاں میں نے عرض کیا آپ سے کہ حتیم کے اندر گھر بھی ہے، روضہ بھی ہے، یعنی قبریں بھی ہیں نا دو، جناب حاجرہ کی مرقد بھی ہے اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی مرقد بھی، وہاں پہ دونوں قبریں ہیں، دو قبریں، تو بتا دیا نا کہ ایسا نہ سمجھنا جیسی یہ زندگی میں ہدایت کرتے تھے ویسے ہی تمہارے سامنے سے ہٹ جائیں گے، اسی طرح ہدایت کریں گے۔ اس لیے مشاہد مقدسہ یہ بھی گھر ہیں، روضہ حسین یعنی مرقد حسین، مشہد حسین، مشہد علی، مشہد سامرہ۔ مشہد یاد رکھیے شہر کا نام بعد میں پڑا ہے اور اسی وجہ سے پڑ گیا کیونکہ مشہد امام رضا علیہ السلام ہے، صلوات بھیجیے محمد عالم۔ مشہد شہادت گاہ کو کہتے ہیں، مشہد کسے کہتے ہیں؟ شہادت گاہ کو۔ مشہد یعنی شہادت کی جگہ،
یا گواہی دینے کی جگہ، دونوں معنی ہیں اس کے، کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ان تمام روزوں کو کیا کہا جاتا ہے ملا کے؟ مشاہد مقدسہ۔ مشہد کی جمع ہے مشاہد مقدسہ۔ تو میں جو مشہد کا لفظ استعمال کروں گا، مشہد تو ایک ہی ہے، نہیں، میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ یہ سب مشہد ہے۔ مشہد کاظمین، مشہد سامرا، مشہد نجف، مشہد کربلا، مشہد قوم، مشہد، خود مشہد، اس کا نام تو آپ جانتے ہیں نا، طوس ہے۔ اصل میں اس زمین کا کیا نام ہے؟ طوس۔ بعد میں وہ امام کی وجہ سے وہ مشہد شہر میں تبدیل ہو گیا، ورنہ آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ مشہد تھوڑی پڑھتے ہیں۔ ایھا المدفون بیرز طوس، طوس اس جگہ کا نام تھا، وہ اب زیارت میں رہ گیا، باقی تو اس کا نام مشہد ہے۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے ہماری؟ یہ سارے اس وقت بھی ہدایت کا مینار ہیں کہ نہیں؟ ابھی یہ بھی بتائیں گے کہ یہ گھر ان جگہوں پہ ہیں کیوں، خاص طور پہ مشہد اور قم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہاں ایک گھر اور مشہد میں ایک گھر، یہ مسئلہ کیا، یہ راز کیا ہے؟ یہ اہل بیت کے راز ہیں، یوں نہ سمجھے کہ اچانک ہوا، وہ گرفتار کر کے لائے یہاں لا کے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں بھی حکمت عملی ہے، اس میں بھی مشیت ہے، اس میں بھی۔ چلیے ایک اور اشارہ آپ کو دیتے چلے جائیں، یہ پھر تفصیل بعد میں بیان کریں گے۔ آپ کو ایک اور ذرا سا جس کو کہتے ہیں مقدمتاً ایک نتیجہ دیتا چلو، یاد رکھیے، نہ بچتا تشیع، نہ بچتا کوئی مومن روئے زمین پہ اگر 8ویں امام کی یہ حکمت عملی نہ ہوتی۔ قیام ہو رہے تھے اسلامی سرزمین میں، شیعہ قیام کرتے تھے، اولاد حسن، اولاد زید، یہ سب قیام کرتے تھے۔ جناب زید پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہمیں پڑھنا بھی ہے، عشر ثانی جو ہم ظاہر وہ تاریخ کا ایک عشرہ انتخاب کرتے ہیں وہ پڑھیں گے، لیکن قیام ہوتا تھا، کچل دیا جاتا تھا، کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ یہ ائمہ کی حکمت عملی تھی کہ ایک زمین کا ٹکڑا ایسا ہونا چاہیے جہاں سے قیامت تک کے لیے اہل بیت کی صدائیں بلند ہوتی رہے۔ یہ پوری منصوبہ بندی تھی کہ کس طرح کہاں کون سی زمین ہموار ہے، کہاں اہل بیت کے چاہنے والے زیادہ ہیں، لہذا سب سے زیادہ وہیں قتل کیے گئے۔ نہیں، امامزادے چلے جائیے 6000 سے زیادہ ہیں اس سرزمین پہ۔ کتنے ہیں؟ 6000 سے زیادہ۔ ہاں کچھ چلو ویسے ہی لوگوں نے بنا دی ہوں گے، میں نہیں کہتا سارے کے سارے، لیکن اصلی ہیں تو نقلی آئے گا نا وجود میں، اصلی ہیں اتنے۔ جگہ جگہ میں تو جاتا ہوں اور ایک ایک کی ہسٹری پوری لکھ کے لاتا ہوں، کہاں کہاں کون کون دفن ہے۔ کیسپین سی تک چلا گیا، میں بحر خضر تک چلا گیا، وہاں تک دیکھ کے آیا، تو سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، یہ پورا منصوبہ کیوں جناب معصوم قوم ساوے سے مشہد جانے کے بجائے جب حملہ ہوا تو اس کے بعد واپس قم کیوں آئیں؟ یہ سب راز ہیں اہل بیت کے، کیونکہ جانتے تھے ایک مقاومت کے لیے ایک پائے گا، ایک قیامت تک کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا چاہیے جہاں مومنین بیٹھ کر اطمینان سے تیاری کریں، قیامت تک کی تیاری کریں، آنے والے کا انتظار کریں، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے۔ آج دنیا کی زمینوں میں، دنیا کے علاقوں میں بے شک چھوٹا سا نظر آنے والا ٹکڑا صحیح، لیکن ساری دنیا کی سامراجی طاقتوں کو للکار تو وہیں سے جا رہی ہے نا۔ آپ کو نہ اچھا لگے، ہم تو جانتے ہیں نا کہ اس کی طاقت کیا ہے، ہم تو جانتے ہیں نا ان کی آواز میں کتنا اثر ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ باعزت کیوں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ گھر ہمیں اسی لیے ملے ہیں، اگر یہاں سے بھی ہدایت نہ لی، یزیدیت کے خلاف، وقت کے فرعونوں کے خلاف، وقت کے نمرودوں کے خلاف، پوری دنیا میں اگر مضبوط ترین آواز کہیں سے جا رہی ہے تو وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی زمین سے جا رہی ہے، وہ اہل بیت کے ماننے والوں کی زمین۔ اور انہی کی وجہ سے دوسری جگہوں پر بھی قیام کی حالت میں مومنین ہیں کہ نہیں ہیں؟ انہی کی وجہ سے قیام کی حالت میں ہیں، لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے ذکر آ جائے تو۔ احسان مانو، خدا کا شکر ادا کرو کہ وہی باعزت ہیں۔ اگر کسی کو یہ ذلت کی زندگی پسند ہے، بھکاریوں کی زندگی پسند ہے، ایسے زندہ رہنا پسند ہے تو جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ کربلا والے ایسے نہیں جیتے بھائی، اسی طرح خوش آمدیں کر کر کے، چاپلوسیاں کر کر کے، اب وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو گلی گلی میں استعمال ہو رہا ہے آج کل، برائے فروخت کا بورڈ لگا کے پھر رہے، ہمیں خرید لو، ہم بھی بکنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی ٹاؤٹ بننے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے، ایسا نہیں ہے۔ شیعہ ہو نہیں سکتا جو یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، مر جائے گا، کٹ جائے گا، سودے بازی نہیں کرے گا، اپنے نظریات پہ سودے بازی نہیں کرے گا، کبھی نہیں جھکے گا ان سامراجیوں کے سامنے، کبھی نہیں جھکے گا ان سامراج کے ایجنٹوں کے سامنے، نہیں جھکے گا شیعہ۔
حسینی ہے اس لیے حسینیت کا نعرہ ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ، ظالموں کے ساتھ بیٹھے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، مفادات کے لیے، میں حاضر ہوں آقا آپ حکم فرمائیے، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے آقا. ایسے نہیں. دیکھو کون عزت سے ہے. اتنی دہائیوں کے اقتصادی اور معاشی بائیکاٹ کے باوجود کون، جہاں وہ گھر ہیں وہ جانتے ہیں ان گھروں کی اہمیت، وہ جانتے ہیں کہ انہی سے ہدایت ملے گی، وہ جانتے ہیں کہ یہ آواز کہاں کہاں تک جائے گی. عزت کیوں ہے پوری دنیا میں قوموں کے سامنے کھڑے ہیں نا، برابر سے کھڑے ہیں، جھکے ہوئے نہیں. تو اس پہ یہ خوش ہونے کی بات ہے یا افسوس کی بات ہے مومنین کے لیے؟ ان کے چاہنے والوں کا قطع زمین پوری دنیا میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جی رہا ہے. کھڑے ہیں نا، مشکلات میں بھی کھڑے ہیں. کیا کیا ان پہ مسلط نہیں کی گئی مصیبتیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. داخلی انتشار کتنا بڑا، پوری دنیا خوش. اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، وہاں کی فکر منا رہے ہیں. اپنا پتہ نہیں کہ قوموں میں کہاں کھڑے ہو، کتنے ذلیل مقام پہ کھڑے ہو. ان کا ہوش نہیں ہے. خوش ہو رہے ہیں کہ وہاں جھگڑا ہو رہا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے انقلاب، وہاں جھگڑا ہو گیا، وہاں شہروں میں یہ ہو گیا. پھر ارمانوں پہ اوس پڑ گئی. کیا ہوا؟ ارمانوں پہ اوس پڑ گئی، بیٹھ گئے پھر خاموش. اب خبر بھی نہیں دیتے نا، انتظار میں. کیوں؟ سامراجی میڈیا، سامراجی ایجنٹ سب لگے ہوئے ہیں، سامراجی کھاتوں میں. چل سمجھ میں آئی بات؟ نہیں. یہ ہیں وہ گھر جن گھروں میں حریت کا درس ہے، آزادی کا درس ہے، بزدلی کا درس نہیں ہے، غداری کا نہیں ہے، قوموں کو بیچ دینے کا نہیں ہے، آزادی کا درس. سمجھنے والوں کے لیے. نہ سمجھنے والوں کا تو انبار ہے، بازار لگا ہوا ہے. میں نے کہا نا برائے فروخت کا تختی لگا کے سارے گھوم رہے ہیں. مجھے لے لو آقا، اس کو لے لیا مجھے بھی شامل کر لو، کسی کمیٹی میں ہی ڈال دو، کہیں تو ڈالو مجھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں. جو اس درس سے، اس گھر سے وابستہ ہے، اہل بیت کا گھر، اہل بیت کا در. پہلا درس حریت کا ہے، آزادی کا ہے، حریت پسندی کا ہے. پہلا درس ہے، اس کے علاوہ بیکار ہے. حسین نے کیا کیا کربلا میں؟ یہی درس تو دیا نا. قیامت تک کے لیے پوری بشریت پر جو واقعہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوا وہ حسین کا، وہ حسین کا واقعہ. پوری دنیا، بشریت، اور ہر شعبے میں، ادب کا شعبہ ہو، تاریخ کا شعبہ ہو، کوئی شعبہ ہو، کربلا نے اپنا اثر ہر جگہ ڈالا ہے نا، ہر جگہ اپنا اثر ڈالا. سیاست کا شعبہ، کربلا آج تک مؤثر، تازہ دم ہے نا کربلا، اب تک تازہ ہے کربلا. یہ دیکھیے، ہم اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہم اس کا حصہ ہیں. ہم نے تازہ نہیں رکھا ہوا، ہم نے زندہ نہیں رکھا ہوا، نہیں. یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم اس قافلے میں شامل ہیں جو اس قافلے میں چل رہا ہے. یعنی کربلا کی بقا ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہماری بقا کی ضامن کربلا ہے. ہم زندہ ہیں کیونکہ کربلا سے وابستہ ہیں. اگر کربلا ہمارے پاس نہ ہوتی ہم مر گئے ہوتے، زندہ ہو کے بھی مر گئے ہوتے، زندہ لاشیں ہوتے ہم لوگ. لیکن کربلا نے ہم کو زندہ رکھا. کربلا نے ہمیں زندگی دی ہے، کربلا نے ہمیں حیات دی ہے. کربلا ہمیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی، کربلا زندہ رکھتی. یہ کربلا کا اعجاز ہے. تو جو وہاں سے وابستہ ہوگا، آپ مجھے بتائیے، اب آپ سے بالکل حقیقت پسندی والی بات کر رہے ہیں، بتائیے کربلا میں کتنی شخصیتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کربلا میں بھی تھے، کربلا کے بعد بھی تھے بچے. ان سب بچوں کے نام یاد ہیں آپ کو؟ کس کو یاد؟ نہیں یاد. خاص خاص نام یاد ہیں. کربلا کے بچوں میں بھی آپ کو جناب علی اصغر یاد ہیں، کیونکہ ظاہر واقعہ ایسا ہے، ایسا واقعہ کہتے ہیں فاتح کربلا ہے نا. 4 سال کی بچی کا نام آپ کو یاد ہے، 4-5 سال کے 5ویں امام کا نام آپ کو یاد ہے. اور بتائیے مجھے کہاں ہے؟ بچے تو تھے بہت سارے جو شہید ہو گئے، جن کے مزار مل گئے ہمیں. جناب شریفہ بنت امام حسن 11-12 سال کی تھیں واقعی کربلا میں، 13 سال کی تھی بہرحال ان کا. اسی طرح اور ہیں جناب حالہ یا جناب خولہ بنت الحسین، وہ بالبک لبنان میں، وہ راستہ تھا نا قافلے کا، اسیروں کو وہاں سے لایا گیا تھا، یوں گھما کے پھر وہاں بالبک کے راستے
بیروت، جب اس وقت تو بیروت نہیں تھا نا، بہرحال بالبک سے پھر شام لے جایا گیا تھا، بالبک سے دمشق لے جایا گیا تھا. تو وہاں دیکھیں نا جناب صفیہ بنت حسین، جو یہ وہ تھی جو آپ کی کنیزوں سے جو صاحبزادیاں تھیں وہ بھی تھیں. تو بچے اتنے سارے نام ہیں کہ نہیں ہیں جن کا ہے؟ باقی سب کے نام یاد ہیں آپ کو؟ نہیں یاد، نہیں یاد. سب کو ہمارا سلام. سب اس طرح سے زندہ ہیں کہ واقعہ کربلا نے سب کو زندہ رکھا نا اجتماعی طور پہ. جیسے انصار حسینی میں سے آپ کو کتنوں کے نام یاد ہیں؟ حالانکہ ایک ایک کا نام موجود ہے نا. ہم نے خود 2 جلدیں لکھ دی اس کے اوپر، ایک ایک شہید کا ذکر کر دیا ہم نے سب کا، تاکہ جو ڈھونڈنا چاہے اس کو مل جائے بھائی یہ شہید یہ شہید. لیکن یاد تو نہیں ہے نا سب کو. نہیں، مجھ سے بھی آپ سب کا نام پوچھیں گے تو مجھے تھوڑی یاد ہے. جب میں لکھ رہا تھا کتاب، جب میں نے ادھر سے ڈھونڈا ادھر سے ڈھونڈا، بھائی مجھے 50 کے نام یاد رہ گئے ہوں گے. سب کے نام، ایمانداری کی بات ہے، آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے نہیں یاد ہوں گے. 50 نام لے دوں گا آپ کے سامنے، 55 نام لے دوں گا. سب کے پھر یاد کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کون کون تھا، ہے نا. یہی کتابوں کا فائدہ ہوتا ہے، کتاب میں لکھ کے جمع کر دو، علم کو محفوظ کر دو، قید کر دو لکھ کے، ایسا ہے نا. لیکن عزیزو، جس نے جتنی بے کسی کی جس کی موت ہے نا، حسین نے اتنا ہی اس کے ذکر کو بلند رکھا. جس نے جتنی بے کسی سے جان دی. آپ مسلم کے یتیموں کو نہ جانتے اگر اتنی بے کسی کے عالم میں وہ دونوں بھائی محمد اور ابراہیم شہید نہ کیے گئے ہوتے فرات کے کنارے. وہ مسیب جہاں آپ کے روزے، وہ فرات بہ رہا ہے نا، وہاں سے بھی ظاہر دریا ہے سینکڑوں میل کا، تو وہاں سے بھی بہتا ہے فرات کے کنارے. اگر یہ قبریں نہ ہوتی 2 معصوم بچوں کی تو کوئی جانتا بھی نہیں کہ کوئی مسلم کے 2 بچے یہاں بھی تھے. 2 کربلا میں شہید ہوئے، 2 یہاں. آپ کا پورا خاندان ہی ختم ہو گیا تھا جناب مسلم بن عقیل کا. تو یہ بچے تھے. ان کی قبریں آپ جانتے ہیں نا، اوپر زری بنی ہوئی، نیچے اصلی قبریں نیچے ہیں چھوٹی چھوٹی. اور بھی لوگ گئے ہوں گے، بہرحال مجھے بھی موقع ملا 2 بار کہ میں نیچے گیا، اور زانوں کے بل جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ کورڈ ہیں، چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں 2 وہاں. لیکن یقین جانیے کہ وہاں جا کر آدمی انسان اپنے گریے پر قابو رکھ ہی نہیں سکتا. آج بھی ان قبروں پہ ایسی بے کسی اور بے چارگی، یعنی وہ قبریں خود اپنے مکینوں کی غربت یعنی ہجرت کا، غریب الدیار ہونے کا اعلان کرتی. یہ حالت نہیں، انسان کو اب قابو میں نہیں رہتا جب ان قبروں پہ جاتا ہے 2 معصوم بچوں کی جو نیچے بنی. تو اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے نا. سند موجود ہے نا، قبریں موجود ہیں، روضہ موجود ہے، وہاں تاریخ پوری لکھی ہے، اور پھر کتابوں میں بھی ذکر موجود ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھے کہ نہیں تھے، آپ لوگ کہاں. بھائی ہم کہیں سے نہیں لاتے، ہم پاگل تھوڑی کہیں سے لائیں گے. موجود ہے، سب تاریخوں میں موجود ہے. اور پھر وہ تو بالکل ہی مستند جو قبریں بھی موجود ہے، تو اب اس میں کیا شک رہ گیا آپ کو. تو عزیزو، زندہ رکھا نا. اور یاد رکھیے ان 2 بچوں کو زندہ رکھنے میں حسین تو اپنی جگہ، واقع کربلا تو اپنی جگہ، ان 2 بچوں کی یاد کو زندہ رکھنے میں مادر حسین کا ہاتھ. میں پڑھتا ہوں ہر سال پہلی محرم کو یہی پڑھتا ہوں، آج بھی یہی پڑھو. مصاب ہوں گے آپ انشاءاللہ. ان 2 بچوں کی یاد کو زندہ رکھنے میں خود مادر حسین کا حصہ ہے، خود مادر حسین. ورنہ شاید تاریخ میں گم ہو گئے ہوتے یہ بچے، جیسے اور کردار گم ہو گئے، یہ بھی گم ہو جاتے. کیوں؟ پہلے تو آپ یہ تصور کیجئے نا کہ کربلا میں ہر شہید کے سرانے حسین کی ماں آئی کہ نہیں آئی. خاص طور پہ جو ہاشمی شہید ہیں ان کے سرانے تو آئے گی نا. کیسے ہو سکتا ہے عباس کے شانے کٹیں زہرا نہ آئے، علی اکبر کے برچھی لگے فاطمہ نہیں آئی، قاسم کا لاشا پڑا ہو فاطمہ نہیں آئے، اور نہ محمد کے سرحانے فاطمہ نہیں آئے، علی اصغر کے لیے فاطمہ نہیں آئی. پھر حسین کے لیے تو میرا کہنا آپ کے سامنے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف. ظاہر ہے کہ حسین سرانے گود میں ایسے ہی ہے نا. بس کیسے ہو سکتا کہ مسلم کے یتیم قتل کیے جائیں اور حسین کی ماں ان غریبوں کا ماتم کرنے نہ آئے ان کے سرانے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حسین کی ماں، حسین کی ماں، حسین کی ماں، تاکہ کوئی بھولے نہیں، میرے مسلم کے یتیموں کو نہ بھولے. وہاں تو میں تھی کربلا میں ان بچوں کے پاس. ان بچوں کا آپ دیکھیں نا، ہے بھی تو عجیب کہ ان بچوں کا معلوم ہی نہیں مسلم کو کہ میرے بچے گئے کہاں.
جب چھاپے پڑنا شروع ہوئے، گھروں میں سب کو اٹھایا جا رہا تھا، ابن زیاد کا جب لشکر مسلط ہو جائے تو پھر خیر نہیں، نہ مردوں کی، نہ بوڑھوں کی، نہ بچوں کی، نہ خواتین کی، کسی کی۔ یہ ابن زیاد کے لشکر کی خاصیت ہے، یاد رکھیے گا۔ جب ابن زیاد کا لشکر مسلط ہوا، اسے کارروائیاں شروع کی، یہ دونوں بچے گرفتار ہوئے کسی گھر سے اور ان کو تہہ خانے میں ڈال دیا گیا۔ زندان اس وقت زیر زمین ہوا کرتے تھے زیادہ تر، جہاں سخت قید رکھنی ہوتی تھی۔ ان بچوں کو نہیں معلوم واقع کربلا ہوا نہیں ہوا، کیونکہ بعض روایتوں میں ہے کہ واقع کربلا سے پہلے نکال کے ان کو قتل کیا گیا، یعنی ذی الحج کے آخری دنوں میں، بعض میں کہ نہیں واقع کربلا کے بعد یعنی عاشورہ کے بعد۔ بہرحال جو بھی ہے ہوا، ایسا ہوا کہ بچوں نے جب داروغہ زندہ سے بات کی تھی کہ بھائی ہم رسالت خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں، اور پیروں میں پڑ گیا تھا، رو رہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا اتنے دنوں تک، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں تم پر یہ ظلم نہیں کر سکتا، جاؤ تم آزاد ہو، کھول دیا تھا زندہ۔ لیکن جب بچے جانے لگے تو اس نے بچوں سے ایک گزارش کی تھی، اور گزارش یہ تھی کہ دیکھو اب تھوڑی دیر بعد میں قتل کر دیا جاؤں گا، یہ مجھے مار دیں گے، کیونکہ میں تم کو آزاد کر رہا ہوں، یہ مجھے مار دیں گے، میں جانتا ہوں یہ مجھے قتل کر دیں گے، بس بچوں مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ قیامت کے روز میری شفاعت کرو۔ قیامت کے دن میری شفاعت کرو، میرے ضامن بنو گے۔ معصوم بچے ہیں، لیکن جانتا ہے نا خاندان رسالت کے بچے ہیں، انہیں یہ حق ہوگا، حق شفاعت ہوگا۔ اور بچوں کو بھی اپنے حق شفاعت پر اتنا یقین ہے، اس داروغہ زندہ کے ہاتھ تھام کر کہتے ہیں تجھ سے وعدہ رہا تیرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ خوش ہو گیا، دعائیں دی، چلا گیا کہ دیکھو بچوں رات ہونے سے پہلے کوفے سے دور نکل جانا، کیونکہ جیسے یہ خبر پھیلے گی کہ تم زندان سے فرار ہو گئے ہو، مجھے تو مار دیں گے، لیکن تمہاری تلاش میں چاروں طرف آدمی دوڑ جائیں گے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ بچے زندان سے نکلے، لیکن بہرحال تقدیر میں تو کچھ اور لکھا ہے۔ کوفے سے تو نکل گئے، 30-40 کلومیٹر ہے نا مسیب، 30-40 کلومیٹر دور نکل گئے جہاں جن کے قبریں ہیں، نکل گئے، لیکن مدینہ کا راستہ کہاں ملے ان معصوم بچوں کو کہ مدینہ کس طرف ہے، مدینہ کا انہیں کیا معلوم بچوں۔ اور جب یہ رات بھر بھٹکتے رہے تو صبح جب ہونے لگی یہ فرات کے ساحل پہ فجر کا وقت ہوا، دونوں بچوں نے پہلے نماز ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد آپس میں مشورہ کیا، ایک درخت پہ چڑھ گئے کہ دن بھر اس درخت پہ چھپے رہیں گے، جب رات ہوگی تو پھر سفر کا آغاز کریں گے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی ہے، زن حارث کی کنیز پانی بھرنے جوہر پہ آئی، درخت کے نیچے ایک تالاب تھا، دیکھا تالاب میں پانی میں دو چاند سے چہروں کا عکس پڑ رہا، حیرت سے کہتی کس ملک کے شہزادے ہو، میں نے ایسے چہرے دیکھے ہی نہیں آج سے پہلے، کون ہو، کہاں سے آئے؟ بچے کہتے ہیں مومنہ ہمیں راستہ بتا دے مدینہ کا، نیچے آؤ، امان ہے، امان ہے، تمہیں امان ہے، نیچے آؤ، مجھے اپنا حال بتاؤ پھر میں تمہارے لیے کچھ راستہ نکالوں۔ کہا مومنہ ہم مسلم کے یتیم ہیں، کوفیوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے دغا دی، ہمارا بابا شہید ہو گیا، ہمیں مدینہ کا راستہ بتا دے، تجھے دعائیں دیں گے۔ بس وہ گھبرا کے کہتی ہے مومنہ کہ ایسے تم نہیں جا سکتے مدینہ دن کی طرف، میرے ساتھ دن کے وقت نہیں جا سکتے، چلو میرے ساتھ، میری مالکن محب اہل بیت ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی، جلدی جلدی لے کر آئی۔ مالکن کو بتایا، زن حارث کو بتایا مسلم کے یتیم ہیں، میں نے امان دیے، کہا میری بھی امان، خوش ہو گئی، کہا میری بھی امان۔ بچوں سے کہتی ہے بچوں اطمینان سے مطمئن ہو جاؤ، اطمینان رکھو، کل ایک قافلہ جانے والا ہے، میں اس کے ساتھ تمہیں مدینے روانہ کر دوں گی، اور دیکھو مدینے پہنچ کر میری شہزادیوں کو میرا سلام ضرور کہنا۔ بچے نامعلوم کب سے قید میں تھے، ان کے لباس تبدیل کرائے، بہترین غذا ان کو دی۔ جب شام ہوئی تو کہتی ہے بچوں مجھے معاف کر دینا، یہ رات تمہیں کوٹری میں گزارنی پڑے گی، کیونکہ میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم ہے، مجھے ڈر ہے اگر اسے معلوم ہو گیا کہیں وہ تم دونوں کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے نہ کر دے۔ ایک کوٹری میں دونوں بچوں کو بند کر دیا، باہر سے تالا لگا دیا، دونوں بچے سو گئے۔ ادھر دیر سے آیا اس کا شوہر حارث، اس نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا تو کہتا ہے کہ مسلم کے بچے قید سے فرار ہو گئے، بڑا انعام رکھا ہے ابن زیاد نے، ڈھونڈتا رہا ملے نہیں، کہا چھوڑ ان بچوں کا پیچھا،
خاندانی ساتھ کے بچے کیوں اللہ رسول کی دشمنی مول لیتا ہے؟ کھایا پیا لیٹ گیا. رات کے ایک پہر میں چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی. بڑے بھائی کا شانہ ہلا کے کہتے ہیں بھیا اٹھو اٹھو. بھائی اٹھا, سبب پوچھا. بھیا میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے, میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا. ہمارے بابا ان کی خدمت میں آئے ہیں, اللہ کا رسول سوال کر رہا ہے مسلم بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ ہمارا بابا رو رو کر کہہ رہا ہے اللہ کے رسول میرے بچے ابن زیاد ملعون کی قید میں ہیں. تو اللہ کے رسول نے سینے سے لگا کے کہا مسلم اطمینان رکھو, تھوڑی دیر میں تمہارے بچے تمہارے پاس آنے والے. بڑا بھائی کہتا ہے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا. دونوں بھائیوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا اور ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے زار و قطار رونا شروع کر دی. اب جو گریے کی صدائیں بلند ہوئیں, حارث ملعون کی آنکھ کھلی, تلوار لے کے دوڑا کوٹری کی طرف. بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے, مومنہ گھبرا کے دوڑتی ہے پیچھے پیچھے. پڑوس میں کسی کے بچے ہوں, کہتا ہے نہیں یہ میرے گھر سے آواز آ رہی. آگے بڑھا, قفل پہ وار کیا, تلوار کا قفل ٹوٹ گیا, ٹھوکر مار کے اندر داخل ہوا. دروازہ کھول کر کیا دیکھا؟ دونوں بچے گلے لپٹے. غصے میں آگے بڑھا, سارا دن تمہیں تلاش کرتا رہا, میرے گھر میں ہی چھپے ہوئے ہو. اس نے جو ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا, بچوں کے دانت ٹوٹ گئے, نکسیر جاری ہو گئی, چہرے لہو لہان اور ٹھوکریں مارتا جا رہا. معصوم بچے رسی سے دونوں کے پیر باندھے گھسیٹتا ہوا لے کر چلا بے دردی سے. ضرور قتل کروں گا تم دونوں کو, ضرور قتل کروں. مومنہ پیچھے پیچھے, میں تجھے اس سے زیادہ انعام دوں گی, ان بچوں کو میں نے امان دی تھی, چھوڑ دے. کہا نہیں, چھوڑوں گا تو نہیں, کیونکہ مجھے ابن زیاد کی خوشنودی بھی منظور ہے, میرا منصب بڑھے گا, میرا عہدہ بڑھے گا. غلام بھی ساتھ ہے, بیٹا بھی ساتھ ہے. لایا فرات کے ساحل پہ, اس مقام پہ جہاں آج قبریں ہیں دونوں شہزادوں کی, یہاں پر لے کر آیا. غلام کو حکم دیا قتل کر دے ان دونوں کو. غلام آگے بڑھا. بڑے شہزادے نے کہا بلال حبشی کی قوم سے ہے. کہتا ہے کہ تم بلال کو کیسے جانتے ہو؟ کہا ہم نے دیکھا نہیں, سنا ہے کہ ہمارے جد کا مؤذن تھا بلال جس کا تعلق حبش سے تھا. کہا تم کون ہو؟ کہا ہم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں, اللہ کا رسول ہمارا جد ہے, علی ہمارا جد ہے, عقیل ہمارا جد ہے, ہم مسلم بن عقیل, ہم مسلم کے بیٹے. اتنا سننا تھا, تلوار پھینک دی, دوڑا, نہر میں چھلانگ لگا دی. یہ ظلم نہیں کر سکتا, خاندان رسالت کے بچوں پہ تلوار نہیں اٹھاؤں گا. بیٹے کو حکم دیا, ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی. بیٹا پیچھے ہٹ گیا, جھنجھلا کر تلوار کا اس نے وار کیا. مومنہ بچوں کے اور تلوار کے درمیان میں آ گئے. شانے پہ تلوار لگی, زخمی ہو کے مومنہ ایک طرف گر پڑی. تو بچوں نے کہا ٹھہر, عربوں کا قاعدہ ہے 3 باتیں رکھتے ہیں, ایک بات مانی جاتی. کہتا ہے کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا پہلی بات ہمیں مدینے لے چل, ہمارے چچا حسین سے جو چاہے گا تجھے دلوا دیں گے. کہا یہ ناممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کہا اچھا دوسری بات ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل, وہ جو فیصلہ کرے. کہا یہ بھی نہیں کروں گا, تم اتنے کم سن ہو, ابن زیاد کو تم پہ ترس آ جائے گا, وہ چھوڑ دے گا, میرا انعام رہ جائے گا. کہا اچھا پھر بس اتنا کر, ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. مسلم کے یتیم قیامت تک آنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں کے بچوں کو سبق دے کر جا رہے ہیں. بچے کہتے ہیں اچھا ہمیں نماز پڑھنے دے. بچوں نے نماز شروع کی. اس ملعون نے, بڑا بھائی سجدے میں تھا, گردن پہ تلوار کا وار کیا, سر کو تن سے جدا کر دیا. اپنے ساتھ ایک بوری تھیلا لایا تھا, اس میں سر کو ڈالا, جسم کو نہر کے حوالے کیا. چھوٹا بھائی کروٹیں بدلنے لگا بڑے بھائی کے خون میں, چلا کر کہتا ہے بھیا جانا مت, مجھے چھوڑ کر نہ جانا. کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کا جسم پانی کی سطح پہ ٹھہر گیا, سطح آب پہ ٹھہر گئے. صبح ہوئی, مسیب کے کسان نکلے اپنی زمینوں پہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے. پس کیا دیکھا, فرات کے ساحل پر کوئی سیاہ پوش بی بی بیٹھی, زار و قطار رو رہی ہے. آگے بڑھ کر کہتے ہیں بی بی تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا, ہم نکال دے. کہا ہاں, حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا, میری مدد کرو, میرے بچوں کی لاشیں نکال دو. یہ کسان اترے,
دونوں بے سر کے لاشیں نکال کر ساحل پر رکھے۔ یہ بی بی دونوں کے درمیان بیٹھ گئی، ایک ہاتھ ایک بچے کے سینے پہ، دوسرا ہاتھ دوسرے بچے کے سینے پہ، گریہ وزاری کرتی جاتی ہے، ان کسانوں کا شکریہ ادا کرتی ہے، تم نے میری مدد کی، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گی، میں تمہاری بخشش کی ضامن ہوں۔ بس سننا تھا، یہ سننا تھا کہ وہ کسان کہتے ہیں بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دیتی ہیں؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے وہ بی بی کہتی ہے میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، اور یہ میرے مسلم کے یتیم جنہیں حارث نے قتل کر لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم